یہ ہم اپنی کتابوں کی بات کر رہے ہیں، نہیں، ام المومنین سے ہماری کتابوں میں نہیں ہے، ام المومنین سے آپ کی کتابوں میں، یعنی ہمارے برادران کی کتابوں میں جناب سیدہ کے بہت زیادہ فضائل نقل ہوئے ہیں۔ اگر میں پہنچا سکوں اپنے جملے، کسی نے اس کائنات میں کسی کا ایسا احترام نہیں کیا جیسا احترام ختمی مرتبت اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کیا کرتے تھے۔ رسول خدا کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ہم تو کہیں گے ایک، لیکن آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے 4۔ آپ 5 بنائیں، آپ 3 بنائیں، جتنے بھی تھے ایک نہیں تھے، زیادہ تھے۔ ایک کا تو احترام ہمیں نظر آ رہا ہے، کہاں نظر آ رہا ہے؟ صحاح میں نظر آ رہا ہے، تاریخ میں نظر آ رہا ہے، ادب میں نظر آ رہا ہے، سنت میں نظر آ رہا ہے، سیرت رسول میں نظر آ رہا ہے۔ باقی جو تھیں ان کا احترام کہاں ہے؟ میں لکھ کے بھی لایا ہوا تھا، لیکن اب میرے لیے بہت آسان ہو گیا۔ آپ کے علماء نے جتنی روایات بیان کی ہیں، اس قسم کی کوئی ایک روایت بھی کسی اور صحابی کے لیے ام المومنین نے بیان نہیں کی ہے، ایک بھی۔ کہ امت میں خواتین میں خاتون اول ہی خاتون اول ہوگی، اسی نے بیان دے دیا کہ سیدہ فاطمہ سے زیادہ افضل کوئی بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں، اگر میری بیٹی کو شفا مل گئی تو میں فاطمہ کا شیعہ بن جاؤں گا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، میں ابھی گڑگڑا ہی رہا تھا، رو رہا تھا، جناب ختمی مرتبت کو وسیلہ بنا ہی رہا تھا کہ ڈاکٹر باہر آیا اور کہا مبارک ہو مبارک ہو، تمہاری بچی کو مسیح نے شفا دے دی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس دروازے پر جس کی چوکھٹ کو رسول خدا آئے تطہیر پڑھ کر اس چوکھٹ پر اجازت کے بغیر داخل ہو گئے۔ سلمان کہتا ہے فقال ای وعزت الجباری، مجھے خدا کی عزت کی قسم صرف داخل نہیں ہوئے، وما علی الزہراء من خمار۔ کائنات میں انسان کو عائلی نظام میں خدا نے ڈالا ہے، کسی کو باپ بنایا، کسی کو بیٹا اور کسی کو بیٹی، کوئی بہن کوئی بھائی۔ اولاد کے لیے آیات میں قرآن میں کوئی ایسی تاکید نہیں ملتی کہ والدین کے لیے لازم ہے کہ وہ اولاد کا احترام کریں، ان کی تکریم کریں۔ بالعکس ملتا ہے، قرآن اس بات پر تاکید کرتا ہے کہ والدین کا احترام بچوں پر فرض ہے، اور یہ والدین کا احترام بچے کیوں کریں، والدین بچوں کا احترام کیوں نہ کریں؟ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں یہ نہیں کہ احترام مت کرو، اتنا زیادہ تاکید اس بات پر کیوں ہے کہ بچے والدین کا احترام کریں، اور اس بات پر تاکید کیوں نہیں ہے کہ والدین بچوں کو پیار کریں یا ان کا احترام کریں؟ ہو سکتا ہے ہم یوں کہیں کہ جب بچوں کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے تو فطری طور پر والدین بچوں پر توجہ دیتے ہیں، اور جب والدین کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے تو فطری طور پر بچے والدین پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ جب بچے محتاج ہوتے ہیں والدین کو بچوں کی مدد کرنے میں مزہ آتا ہے، اور جب والدین محتاج ہو جاتے ہیں تو بچوں کو والدین کی خدمت گراں گزرتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہونا برعکس چاہیے تھا، بچے نے والدین پہ کوئی احسان نہیں کیا جو والدین نے اس احسان کا بدلہ چکانا ہو، جبکہ والدین نے اسے پالا ہے، پوسا ہے، احسان کیا ہے، اب اس کے احسان چکانے کا وقت آیا ہے تو اسے احسان احسن انداز میں چکانا چاہیے تھا، اور یہ کہنا چاہیے تھا اس کا تو احسان ہے بچوں پر، تو یہ بچے تو احترام کریں گے ہی کریں گے، لیکن کیونکہ بچوں کا کوئی احسان نہیں ہے والدین پر، وہاں مسئلہ ہے، وہاں آیات زیادہ نازل ہونی چاہیے تھی، روایات زیادہ آنی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کو کہاں رکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ کی عبادت کے فوراً بعد والدین کا احترام، والدین پر احسان کرنا۔ اور پھر بڑی تفصیل سے آیت چلتی ہے کہ اگر تم خوش نصیب ہوئے اور تمہیں یہ نصیب ہوا کہ تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں اس حالت میں آگے جہاں وہ تم پر محتاج ہو گئے، یہ احتیاج مالی نہیں ہے، ہاں صرف آپ ہو سکتا کہیں نہیں میرے والدین ویل آف ہیں، وہ میرے محتاج نہیں ہے، یہ صرف مالی احتیاج نہیں ہے۔ جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں، آپ جوان ہو جاتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے ابھی بھی آپ کو فیڈ کرتے ہوں، ابھی بھی آپ کی مالی سپورٹ وہی کرتے ہوں، انہی کی جائیداد پر ابھی آپ اکڑتے ہوں، لیکن پھر بھی ان کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو بچپن میں والدین کی پیار کی ضرورت تھی،
ان کے وسائل کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو کھلونوں کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو ماں کی توجہ کی ضرورت تھی، اس وقت آپ کو توجہ ملی ہے۔ اب جب والدین بڑھاپے میں آ گئے ہیں تو والدین کو آپ کی توجہ چاہیے، اور قرآن فلا تقل لہما اف، جب توجہ چاہیے تو آپ نے اف بھی نہیں کہنا ہے، آپ نے خدمت کرنی ہے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ والدین کی خدمت کرو، والدین کا احترام کرو، اور جس بیوی کا ذکر ہم یہاں کرنے کے لیے جمع ہیں وہ جب رسول خدا کے سامنے آتے تھے تو رسول خدا ان کا ایسا احترام کرتے تھے جیسا احترام کسی نے کسی کا نہیں کیا۔ اگر میں پہنچا سکوں اپنے جملے، کسی نے اس کائنات میں کسی کا ایسا احترام نہیں کیا جیسا احترام ختمی مرتبت اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کیا کرتے تھے۔ آپ کہیں شاید میں بھی اپنے والد کا احترام کرتا ہوں، میں بھی اپنی بچی کا احترام کرتا ہوں۔ اگر آپ کسی کے احترام میں کھڑے ہوں، آپ کا کھڑا ہونا کہاں ہے؟ ختمی مرتبت کسی کے احترام میں کھڑے ہوں تو وہ کھڑا ہونا کہاں ہے؟ وجہ عالم امکان، وجہ تخلیق کائنات، جس مسند کے لیے 1,24,000 انبیاء نے قربانی دی ہو، وہ اپنی مسند چھوڑ کر کھڑا ہو، وہ احترام کرے۔ احترام بچوں نے والدین کا کرنا تھا، یہاں والدین نہیں، امت کا باپ، انا وعلی ابوا ھذہ الامہ، وہ ایک بیٹی کا احترام کر رہے ہیں۔ اور یہ احترام آیا بیٹی ہونے کے اعتبار سے ہے کہ کیونکہ آپ بیٹی تھیں، باپ کو بیٹی کا یوں احترام کرنا چاہیے۔ اگر اس کی وجہ صرف یہ ہو کہ آپ ایک بیٹی تھیں اور بیٹی کا ایسا احترام اسلام میں سنت میں ہے، اگر ایسا ہو تو ہمارے لیے تو آسان ہے، لیکن ہمارے بھائیوں کے لیے تھوڑا سا اس میں مشکل ہو جائے گی۔ رسول خدا کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ہم تو کہیں گے ایک، لیکن آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے 4۔ آپ 5 بنائیں، آپ 3 بنائیں، جتنے بھی تھے ایک نہیں تھے، زیادہ تھے۔ ایک کا تو احترام ہمیں نظر آ رہا ہے، کہاں نظر آ رہا ہے؟ صحاح میں نظر آ رہا ہے، تاریخ میں نظر آ رہا ہے، ادب میں نظر آ رہا ہے، سنت میں نظر آ رہا ہے، سیرت رسول میں نظر آ رہا ہے۔ باقی جو تھیں ان کا احترام کہاں ہے؟ اگر رسول کی باقی بیٹیاں بھی تھیں تو پھر بیٹی کا احترام تھا نا۔ جناب سیدہ کے آنے پہ یہ جو احترام ہے یہ ایک بیٹی کا احترام تھا۔ جب بیٹی کا احترام ہے تو بیٹی کا یہ احترام چاروں بیٹیوں کو برابر ملنا چاہیے تھا، کہ کہاں ہے باقی بیٹیوں کا احترام؟ کہاں ہے باقی بیٹیوں کے فضائل؟ کہاں ہیں باقی بیٹیوں کے لیے حدیثیں؟ کہاں ہیں؟ بیٹوں کی طرح تو نہیں تھے نا جلدی ان کے وفات ہو گئی، وہ تو آپ کے بقول قید حیات میں تھیں، ان کی شادیاں ہوئی ہیں اور وہ سلسلہ بہت آگے تک چلا ہے، اور جناب سیدہ کی کوئی بہت زیادہ عمر انہوں نے بھی نہیں پائی ہے۔ اگر باقی بیٹیاں بھی تھیں، اتقوا اللہ، صحیح مسلم، وعدلوا فی اولادکم، رسول خدا خود فرما رہے ہیں خدا کا تقوی اختیار کرو، اور اپنی اولاد میں، بعض روایت میں اولاد ہے، صحیح مسلم میں اولاد ہے، بعض میں بنات ہے، مسئلہ فرق نہیں کرتا، اپنی بچیوں میں انصاف کرو، عدالت کرو، سب کو برابر کا توجہ دو، سب کو برابر پیار دو۔ اگر یہ ایک باپ کا بیٹی کے لیے پیار تھا تو یہ باپ کا باقی بیٹیوں کا پیار بھی دکھاؤ، کہ باقی بیٹیوں کو بھی باپ نے اس طرح کا پیار دیا ہو۔ ان اللہ یأمر بالعدل الا وهو العدل بین الاولاد، یہ سب اہل سنت روایتیں ہیں کہ اللہ عادل کا حکم دیتا ہے، اور وہ روایت کہہ رہی ہے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یہاں عادل سے مراد اولاد میں عادل ہے۔ ان اللہ تعالی یحب ان تعدلوا بین اولادکم حتی فی القبل، چومنے میں بھی فرق نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ ایک بچی کو زیادہ پیار کریں، زیادہ بوسے دیں، زیادہ چومیں، دوسرے کو کم چومیں یا نہ چومیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کہیے چلیں زیادہ تھی، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں نا، زیادہ تھی، اور جب زیادہ میں سے ایک کو اتنا پیار مل رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ان زیادہ میں یہ صرف بیٹی ہونے کے اعتبار سے یہ پیار، یہ توجہ، یہ محبت نہیں لے رہی تھی۔ 4 میں سے ایک کو جو توجہ مل رہی تھی وہ حجت اللہ ہونے کی بنا پر تھی، وہ نور اللہ ہونے کی بنا پر تھی۔ وَإِلَّا سوال رسول خدا پر پیدا ہوتا ہے، جسارت ہو جاتی ہے، ایسی گستاخی ہوتی ہے جس جو قابل تصور نہیں ہے۔ یا صرف ایک بیٹی تھی، اور اگر ایک بھی تھی تو یہ صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ احترام، یہ اکرام نہیں ہے۔ حضرت یعقوب کے 11 بیٹے تھے لیکن ایک سے زیادہ پیار تھا۔ ایک سے زیادہ پیار کیوں تھا؟ وہ زیادہ خوبصورت تھے؟ نہیں، وہ حجت اللہ تھے، وہ اللہ کا نبی تھا،
اس کے دل میں نور نبوت تھا، اس بنا پر یوسف سے زیادہ پیار تھا. اگر اس بنا پر کسی سے زیادہ پیار ہو تو یہ اولاد میں انصاف کے خلاف نہیں ہے. ایک میں خصوصیت ہے، اس خصوصیت کی وجہ سے اسے زیادہ توجہ ملتی ہے. آپ کے بھی 4 اولاد ہیں، ان میں سے ایک اچھا پڑھتا ہے، اچھا پڑھنے کی وجہ سے آپ اس پہ اچھا خرچ کرتے ہیں، وہ اچھی یونیورسٹیز میں جاتا ہے، اس کو آپ اچھا پیسہ دیتے ہیں، اس کی اچھی فیسیں بھرتے ہیں. دوسرا تو نہیں کہہ سکتا نا آپ نے اسے فلاں یونیورسٹی میں بھیجا، مجھے نہیں بھیجا. بھائی تو سلیکٹ ہوتا تو تجھے ہی بھیج دیتے. تجھ پہ جو اتنا خرچ نہیں کر رہے. انا اخلصناہم بخالصۃ، ان میں سے جس کو نور ولایت دیا گیا ہو، جسے نور عظمت خدا سے خلق کیا گیا ہو. ابھی روایت پیش کروں گا اور بہت عجیب ہے. ان روایت کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ سکیں، بہت عجیب روایت ہیں جناب سیدہ کے باب میں. یہ ایک حجت کا احترام ہے دوسرے حجت کے لیے. ہم اللہ کی حجتیں ہیں اور فاطمہ تو حجت علینا، فاطمہ ہم پر حجت ہے. حجت کا اس طرح استقبال کرتے ہیں. میں روایت پیش کروں گا. ام المؤمنین کمن و کیفن، سب سے زیادہ فضائل جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقل کر رہی ہیں. واقعی ایسا ہے؟ واقعی ایسا ہے؟ چیک کر لیں، گوگل کر لیں. آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ریسرچ کر لیں. مجھے یہ مجلس کا ریسرچ تشریف فرما نہیں ہے یہاں شاید. ہم یہاں الحمدللہ جامعۃ کوثر میں ابھی نیا اضافہ ہوا ہے. نجف اشرف سے حجت الاسلام شیخ اشرف اخونزادہ تشریف لائے ہیں اور وہ یہاں اپنے ٹیم کے ساتھ، ان کا کام یہی ہے کہ تبلیغ جو کر رہے ہیں ہم لوگ جیسے ممبر پر ہیں انہیں مواد فراہم کرنا، ان کے لیے تحقیق دینا. اور یہ ویب سائٹ پر بھی پبلش ہوتا ہے، خطبات تک بھی پہنچتا ہے. میں نے بھی آج ان سے استفادہ کیا ہے. اور جو چیزیں میں بیان نہیں کر رہا ہوں ان کی پوری ریسرچ پیچھے موجود ہے، جس کو چاہیے وہ آپ لے سکتے ہیں. سب سے زیادہ کس کے بارے میں روایت نقل کی ہے؟ جناب سیدہ کے بارے میں. کمن و کیفن. پتہ نہیں یہ کمن کیفن آپ کو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا. کمیت کے لحاظ سے بھی، تعداد کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ جناب سیدہ کے لیے کے فضائل میں ہیں، اور کوالٹی کے لحاظ سے بھی، میرٹ کے لحاظ سے بھی، معیار کے لحاظ سے بھی، کیفیت کے لحاظ سے بھی ایسی احادیث ہیں کہ وہ ایک حدیث ہزاروں پر باری ہے. اول تو ادھر کوئی ہزاروں ہے نہیں، اور اگر 1000 ہوں، کروڑ بھی ہوں، تو یہ ایک حدیث اس پر بھاری ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہم اپنی کتابوں کی بات کر رہے ہیں، نہیں. ام المومنین سے ہماری کتابوں میں نہیں ہے، ام المومنین سے آپ کی کتابوں میں، یعنی ہمارے برادران کی کتابوں میں جناب سیدہ کے بہت زیادہ فضائل نقل ہوئے ہیں. میں ایک جگہ مجھے یہ اسپیچ کرنی تھی، علماء اہل سنت تھی، میرا موضوع یہی تھا. اس سے پہلے 3-4 مقررین نے ایک ایک کر کے یہ روایات انہوں نے پیش کی. میں نے کہا میرے تو بہت آسان ہو گیا، کیونکہ میں اپنے وہ سارے طلاب بیٹھے تھے اور جو طالب علم جو ہیں مبتدی، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا. میں آپ کو اگر کہتا کہ صحیح مسلم، صحیح بخاری میں آپ کی صحاح میں یہ ساری احادیث جناب سیدہ کے لیے ام المومنین سے، آپ یقین نہ کرتے. میں لکھ کے بھی لایا ہوا تھا. لیکن اب میرے لیے بہت آسان ہو گیا. آپ کے علماء نے جتنی روایات بیان کی ہیں، اس قسم کی کوئی ایک روایت بھی کسی اور صحابی کے لیے ام المومنین نے بیان نہیں کی ہے، ایک بھی. عجیب معجزہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ جو راوی تھے انہیں سمجھ میں نہیں آئی ہے، اگر سمجھ میں آئی ہوتی تو یہ روایت نقل نہ کرتے. میں کہتا ہوں یہ آپ کا سوء ظن ہے. تعداد تو سمجھ میں آتے ہیں، انہیں تعداد تو سمجھ میں آتی تھی نا کہ یہ 10 ہو گئی، 20 ہو گئی، 40 ہو گئی، یہ زیادہ ہو گیا بھائی ادھر، یہ تو سمجھ میں آتا تھا. اس کے باوجود بیان کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آتے ہوئے بیان کیا. وہ بہت بہتر سمجھتے تھے ان تمام احادیث کو، اور عربی کو، ان کی فصاحت کو، بلاغت کو بہت بہتر سمجھتے تھے. یہ بات طے ہو گئی کہ جس کا گمان یہ تھا کہ امت میں خواتین میں خاتون اول ہی خاتون اول ہوگی، اسی نے بیان دے دیا کہ سیدہ فاطمہ سے زیادہ افضل کوئی بھی نہیں ہے. خاتون جنت بھی وہی ہیں. حدیث آتی ہیں اور یہ 4 دنوں میں کچھ درمیان بیان کروں گا. عن عائشہ قالت كنت ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبل فاطمہ. میں نے دیکھا کہ رسول خدا جناب سیدہ کو چوم رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں. تو ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ایسا کرتے میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے. یعنی کوئی باپ اپنی بیٹی کو اتنا پیار نہیں کرتا ہے. یہاں پر یہ تعجب کہیں، آپ اسے اعتراض کہیں، آپ جو بھی اس کی تفسیر کریں، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. وجہ پوچھی، سمجھنے کے لیے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنا پیار ایک بچی کو کیوں؟ یہاں پر 2 روایتیں ہیں. ایک یہ سوال ہے، دوسری روایت کا بھی ایک حصہ میں ابن عباس روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، اس کو بھی نقل کرتا ہوں، اس کے بعد اگلے میں چلتے ہیں.
قال دخلت عائشہ علی رسول اللہ وهو يقبل فاطمة فقالت له اتحبها یا رسول اللہ. جب دیکھا کہ فاطمہ کا بوسہ لے رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، تو فرمایا اتحبها یا رسول اللہ، آپ اسے بہت چاہتے ہیں، آپ کو فاطمہ سے بہت محبت ہے. فقال اما واللہ لو علمت حبی لها لازددت لها حبا، اگر تمہیں میری محبت فاطمہ کی نسبت، میری محبت کا تمہیں علم ہو جاتا تو تمہیں فاطمہ سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی. یہ اگر ہمارے لیے بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اگر ہمیں، اب امت سے کہہ رہا ہوں میں، اگر امت کو علم ہو جائے کہ رسول خدا جناب سیدہ سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، اگر امت کو علم ہو جائے تو امت فاطمہ سے محبت کرے گی، فاطمہ کی اولاد سے محبت کرے گی، فاطمہ کے بابا کے دین کی حفاظت کرے گی. بس اعتراض ہم پر نہیں ہے ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہو، فاطمہ سے کیوں اتنا پیار کرتے ہو کہ ہر سال 20 دن، ہم پر اعتراض نہیں ہے. ہمیں تھوڑا اندازہ ہوا ہے کہ رسول خدا کتنا چاہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں تھوڑا اندازہ ہوا ہے، ہم بھی یقیناً اس منزل پہ نہیں ہے، نہیں پہچان سکتے ہیں کہ رسول خدا کو جناب سیدہ سے کتنا پیار تھا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک شخص ہے، وہ قوم میں ہوا کرتا تھا، اور محرم کے ایام میں ایک خطیب کو اس نے دعوت دی. خطیب آیا پہلی محرم کو، اس نے کہا جی جناب سیدہ کے مصائب پڑھنے. اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک رات پڑھ دیں گے. دوسری رات ہوئی تو اس نے کہا آج بھی جناب سیدہ کے مصائب پڑھنے. اس نے کہا یہ تو عشر محرم ہے، عشر محرم کے اپنے مصائب ہیں، پہلی محرم کے اپنے مصائب ہیں، دوسری کے اپنے مصائب ہیں. کہا نہیں، آپ جناب سیدہ کے ہی مصائب پڑھیں. تیسری رات اس نے پھر درخواست کی کہ آج بھی آپ جناب سیدہ ہی کے مصائب پڑھ دیں. یہ کہتا ہے میں، کیونکہ وہ بانی تھا، جو وہ کہتا گیا میں اس طرح پڑھتا گیا. اس کے بعد پھر میں نے عاشورہ کے مصائب پڑھے، اور 11 محرم کو میں نے اس سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، کیوں تم نے کہا محرم کے بھی ایام میں کہا کہ جناب سیدہ کے مصائب پڑھو. اس نے کہا کہ میں پہلے شیعہ نہیں تھا، میرا تعلق عامہ سے تھا، مجھے خدا نے ایک بیٹی دی تھی، میں دبئی میں رہتا تھا، اور مجھے اپنی اس بیٹی سے بڑا پیار ہو گیا. اور اس نے جب بولنا شروع کیا، بابا بابا کہنا شروع کیا، تو سارا دن جب کام پہ رہتا تھا دل چاہتا تھا واپس گھر پہنچوں اور بیٹی سے بابا سنوں. ایک دن میری بیوی نے فون کیا کہ جلدی گھر آؤ، بچی ہاتھ سے جا رہی ہے. میں گھر آیا، بچی کے حلق میں ایک سکہ پھنس گیا تھا. اس کو لے کر ہاسپٹل پہنچا. دبئی میں آپ کو پتا ہے جو ہاسپٹل ہیں وہاں پر اکثر کرسچنس ہیں، گورے ہیں. ان سے کہا میری اس بچی کو بچا لو. انہوں نے جب حالت دیکھی تو انہوں نے کاغذ دستخط کرایا کہ اگر اس کی جان بچ گئی تو اس کی آواز نہیں بچ سکتی، ہم آپریشن کریں گے، اس کی آواز ختم ہو جائے گی، آپ دستخط کر دیں. کہا بچی کی جان اس کی آواز سے زیادہ پیاری تھی. دستخط کر کے کاغذ تو تھما دیا. پھر دل میں خیال آیا، مدینہ کا رخ کیا اور رسول خدا سے کہا کہ اے رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بھی ایک بیٹی دی تھی، مجھے بھی ایک بیٹی تھی. آپ جتنا اپنی بیٹی کو چاہتے تھے اتنا میں اپنی بیٹی کو چاہتا ہوں. میں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں. اگر میری بیٹی کو شفا مل گئی تو میں فاطمہ کا شیعہ بن جاؤں گا. میرے دل میں یہ خیال آیا، میں ابھی گڑگڑا ہی رہا تھا، رو رہا تھا، جناب ختمی مرتبت کو وسیلہ بنا ہی رہا تھا کہ ڈاکٹر باہر آیا اور کہا مبارک ہو مبارک ہو، تمہاری بچی کو مسیح نے شفا دے دی. کہتا میں اس سے نہیں الجھا کہ میری بیٹی کو مسیح نے شفا نہیں دی ہے. میرے پاس ابھی اس کا وقت نہیں تھا کہ اس کو سمجھاؤں. میں بیٹی کے پاس گیا، دیکھا وہ بابا بابا کر رہی ہے، بول رہی ہے. پوچھا کیا ہوا، کیسے ہوا؟ کہا بابا جب مجھے یہاں آپریشن تھیٹر میں لایا گیا تو مجھے بے ہوش کیا، ایک بی بی آئی، اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، اس نے ایک تھپکی دی، میرا سکہ نکل آیا. اس نے مجھ سے کہا اپنے بابا سے کہنا کہ اپنا وعدہ نہ بھولے. اس نے وعدہ کیا تھا نا کہ وہ میرا شیعہ ہو جائے گا، لیکن ایک بات اور بتانا اسے. اس نے کہا تھا میرے بابا سے کہ جتنا آپ اپنی بیٹی کو چاہتے ہیں اتنا میں اپنی بیٹی کو چاہتا ہوں، واللہ جتنا میرے بابا مجھے چاہتے ہیں اسے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. واللہ لو علمت حبی لہا، رسول خدا خود ارشاد فرما رہے ہیں اگر تمہیں اندازہ بھی ہو جائے نا میں فاطمہ کو کتنا چاہتا ہوں، تمہیں میری محبت کا اندازہ ہو جائے تو تم فاطمہ پر جان نثار کر دو، فاطمہ کے لیے اپنی زندگیاں دے دو. پھر فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا، بس وقت آ گیا، کتنا چاہتے تھے، اس کا
کس طرح بیان فرماتے؟ رسول خدا کیسے آپ کو یقین دلائیں؟ میں امت محمد سے پوچھ رہا ہوں، تو ہمیں کیسے یقین دلائیں کہ یہ ایک عام بیٹی نہیں ہے؟ تو ہمیں کس طرح یقین دلائیں کہ فاطمہ کیا ہے؟ کیا 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 نہیں کہا؟ اپنی روح کہا، اپنا دل کہا، اپنا سکون کہا، اپنا بضع کہا، اپنا بہجہ کہا، سب کچھ کہا، پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ 6 مہینے بھی ہیں، 9 مہینے بھی ہیں، 13 مہینوں کی بھی روایت ہے، 17 مہینوں کی روایت ہے، 16 مہینوں کی بھی روایت ہے، یہ ساری تحقیق موجود ہے تمام اہل سنت مصادر میں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی نے 6، کسی نے 16، کسی نے جو جتنا رسول کے ساتھ رہا، جو جتنا نماز کے وقت رسول کے ساتھ آیا، جتنا آیا اس نے دیکھا کہ در زہرا پر آئے تطہیر کی تلاوت، نماز سے پہلے جس در پر جس چوکھٹ پر آتے ہوں اس چوکھٹ پر لوگ آگ لے کے آ جائیں، انہیں اگر اندازہ ہوتا تو اس چوکھٹ پر کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا نا۔ قال سلیم قلت یا سلمان، سلیم کہتا ہے کہ سلمان منا اہل البیت ہے، اسے زیادہ پتا ہوگا، میں سلمان سے پوچھتا ہوں هل دخلوا ولم يكن استئذان، یہ نہیں ہو سکتا اس دروازے پر جس کی چوکھٹ کو رسول خدا آئے تطہیر پڑھ کر اس چوکھٹ پر اجازت کے بغیر داخل ہو گئے۔ قال سلیم قلت یا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان، اذن کے بغیر داخل ہو گئے۔ سلمان کہتا ہے فقال ای وعزت الجباری، مجھے خدا کی عزت کی قسم صرف داخل نہیں ہوئے، وما علی الزہراء من خمار، لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ کہتے ہیں زہرا دروازہ کھولنے کیوں آئی؟ زہرا دروازہ کھولنے کب آئی تھی؟ زہرا تو یہ بتانے آئی تھی اس دروازے کے پیچھے زہرا ہے، لیکنہا لازت وراء الباب، جب کہا یہ دروازہ مت توڑو، اس دروازے کے پیچھے فاطمہ ہے۔ اتضرم النار بباب دارہا وآیت النور علی منارہا، جس کی چوکھٹ پر آئے یہ نور درج ہے، اس چوکھٹ پر لات مارتے ہو، اس باب کی، اس دروازے کی کیا معرفت رکھتے ہو تم، جہاں سے وجہ اللہ تجلی کیا کرتے تھے۔ جب یہ ستم ہوا زہرا دروازے کے پیچھے چلی گئی۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری ایام فاطمیہ کی یہ مجلس آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ اور آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ان کے پاس بھی ذکر محمد وآل محمد کی یہ مجالس بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔